اللہم صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام خالط الناس مخالطة ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید علی صاحب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی ہے، وہ عالم دین کہ جس کی خدمات سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اور دہلی کا اور بیرون دہلی کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی شخصیت سے، ان کے کاموں سے، ان کی خدمات سے واقف نہ ہو۔ میں تو اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کے لیے خالی ایک روایت جو معصومین علیہ السلام کے یہاں میں نے پڑھی ہے، اس سے آپ ایک عالم کا مقام، ایک عالم کی عظمت، ایک عالم کا احترام، ایک عالم کی حیثیت کیا ہے، اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں عالم کے احترام کے اوپر اور عالم کی شان کے اوپر اور عالم کی حیثیت کے اوپر ضروری اور واجب ہے گفتگو کرنا، اس لیے کہ آج دنیا میں یہ سازش ہو رہی ہے کہ مجمع ہر جگہ جائے مگر عالم کے پاس نہ جائے، مگر دیندار کے پاس نہ جائے، مگر اس عالم کے پاس نہ بیٹھے کہ جو تمہیں جینے اور مرنے کا سلیقہ سمجھا دے۔ اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اسٹیج پہ علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، علماء کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ حد یہ ہے
کہ وہ جو ممبر پہ آنے والا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ تجھے بھی ممبر پہ انہوں نے اس لیے بٹھایا ہے کہ تجھے یہ عالم سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر یہ عالم نہ سمجھتے تو تجھے ممبر تک نہ لاتے۔ تو وہ ذاکر بھی ممبر کے خلاف بول رہا ہے اور علماء کے خلاف بول رہا ہے اور مجتہدین کے خلاف بول رہا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو کسی عالم کے خلاف بولتا ہے تو عالم کے خلاف نہیں بولتا بلکہ علم کے خلاف بولتا ہے، بلکہ اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، بلکہ آل محمد کے خلاف بولتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس شخصیت کے قول کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی سرونی کا دعوے دار نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، خالط الناس مخالطتن ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم، لوگوں کے درمیان میں ایسے زندگی گزارو اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں، اگر یعنی تمہارا کردار اتنا اچھا ہو، تمہارا کریکٹر اتنا اچھا ہو، تمہاری سیرت اتنی اچھی ہو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر زندہ رہو تو ہر آدمی تم سے ملنا چاہے، ہر آدمی تم سے ملاقات کا مشتاق ہو۔ دیکھیں دو چیزیں امیر المومنین نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز فرمائی مرو تو ایسے مرو کہ لوگ گریا کریں، چونکہ کوئی آدمی کسی آدمی پہ نہیں روتا، بلکہ وہ مردہ خود کہتا ہے کہ مجھ پہ رونے والا کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ جنازے میں کافی گریا ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ روتے ہیں، دہاڑے مار مار کے مجمع ہو رہا ہے، لیکن وہ مردہ کہتا ہے مجھ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اور اس سے پوچھا جاتا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بھی رو رہا ہے میرا احسان یاد کر کے رو رہا ہے، میری مدد پہ رو رہا ہے، میری ہیلپ پہ رو رہا ہے، اور جو میں نے اس کے ساتھ اچھا کریکٹر پیش کی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ ایک اچھا کردار، ایک اچھا کریکٹر میں نے پیش کیا ہے، اس کو یاد کر کے آدمی روتا ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ اپنے سامعین کو دوں، آدمی ہمیشہ مظلوم پہ روتا ہے، کبھی ظالم پہ نہیں روتا۔ تو اب مولا کا قول سمجھ میں آیا، علی سمجھانا چاہتے ہیں اگر مرو تو مظلوم بن کے مرو، ظالم بن کے نہیں مرو۔ ایک صلوات بھیجنے محمد خبردار، ظالم بن کے مت مرنا۔ تو اس کا مطلب ہے نہ بیوی روتی ہے، نہ بچے روتے ہیں، نہ خاندان روتا ہے، نہ رشتہ دار روتا ہے، ہر آدمی روتا ہے احسان پر۔ بیوی کہتی ہے بڑے اچھے شوہر تھے، بھائی کہتا ہے بڑے بہترین بھائی تھے، جب بھی میں نے جو چاہا اس وقت لے لیا، ہمیشہ انہوں نے مدد کی۔ اس کا مطلب یہ علی کے قول کی اس تشریح میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر کسی پہ گھر والے روئے تو سمجھ لیجیے گھر والوں کا محسن تھا، اگر کسی پر پورا گاؤں روئے تو سمجھ لیجیے گھر والوں کا محسن تھا، اگر کسی انسان کے اوپر پورا ملک روئے تو اس کا مطلب ہے یہ ملک کا محسن تھا۔ اور اگر کوئی ایسا ہو جس پہ ایک ملک نہیں دنیا کا ہر ملک رو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ملک کا محسن نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک کا محسن ہے۔ اور اب جملہ سنبھالیے گا، اگر کوئی ایسا ہو جس پہ زمین بھی رو رہی ہو، آسمان بھی رو رہا ہو، کائنات بھی رو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ذرے ذرے کا محسن ہے۔ یہ میرے مولا کا قول، یعنی مطلب کیا ہے، اگر مرو تو ایسے مرو کہ لوگ تم پر گریا کریں۔ گریا کب کریں گے؟ جب آپ کا کردار اچھا ہوگا۔ اسی لیے علماء اہل سنت کے مشہور عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ کائنات میں صرف دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہر ذرے نے آنسو بہائے، اس میں ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسین۔ باقی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ کائنات کا ذرہ ذرہ رویا۔ یا تو ہمارے یہاں یہ ہے، اس نے مثال دی، مگر ایک روایت ہمارے یہاں جو معصومین نے فرمائی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس وقت بھی روتا ہے جب ایک عالم دین دنیا سے جاتا ہے۔ اور یہ رونا کائنات کے ذرے ذرے کا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کائنات کو سمجھا رہا ہے ہم
بے شعور ہو کر عالم کا احترام کر رہے ہیں، تمہارے پاس عقل ہے پھر بھی عالم کا احترام نہیں کرتے۔ ذرے تک خدا کی قسم، ابھی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا بڑی عجیب ہو گئی، فقیہ واحد اشد علی ابلیس من 1000 عابد۔ ایک فقیہ، ایک دین کا جاننے والا، ایک دین کو سمجھانے والا، ایک دین کی معرفت رکھنے والا عالم دین شیطان کے اوپر بہت زیادہ سخت پڑ جاتا ہے 1000 عابدوں کے مقابلے میں۔ یعنی وہ وزن 1000 عابدوں کا نہیں ہے جو وزن ایک عالم دین کا ہے، ایک فقیہ کا۔ تو پہلا جملہ آپ نے مولا کا سماعت کیا، مولا علی فرماتے ہیں مرو تو ایسے مرو کہ لوگ روئیں، اور اب جملہ سنیے مولا کا جو دوسرا جملہ ہے، اور جیو تو ایسے جیو کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اچھا آدمی وہ سمجھایا یہ بڑے مومن ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، اکیلے رہتے ہیں، کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، کسی سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، یہ مجمع اکٹھا ہی نہیں کرتے ہیں، یہ کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے ہیں، اور میاں جس گلی سے گزر جاتے ہیں اس گلی سے لوگ راستہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ دنیا جس کی تعریف کر رہی تھی، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کائنات کا سب سے ذلیل انسان وہ ہے جسے دیکھ کر شریف آدمی راستہ بدل دے۔ تو ایسے نہ بنیے کہ شریف آدمی راستہ بدل دے، ایسے بنیے مولا علی کی نظر میں۔ اور پھر 4 قول پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے، اور 2 روایتیں عالم دین کے بارے میں پڑھ کے اور پھر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ پہلا جملہ مولا کا، مرو تو ایسے مرو لوگ گریا کریں، اور جیو تو کیسے جیو، لوگ ملنے کے لیے آئیں، لوگ ملاقات کے لیے مشتاق ہو۔ ارے وہ بہترین انسان نظر نہیں آیا، ارے وہ اچھا انسان نظر نہیں آیا۔ ایسی زندگی صرف 2 کی ہو سکتی ہے، یا ایک عالم کی ہو سکتی ہے یا ایک مومن کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ جس کی زندگی علی کے قول پر پوری اتر جائے، یا وہ ایک عالم ہوتا ہے یا ایک وہ مومن ہوتا ہے۔ دوسرا قول مولا علی کا، اس میں دیکھیں کتنی گہرائی ہے، اور ماشاءاللہ مجمع سننے والا بھی ہے، تو ذرا دقیق باتیں سن لیجئے۔ علماء سے میں معافی چاہتا ہوں، ان کے لیے کوئی نئی چیز تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال جو لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں زندہ، اور آج کل اخباروں میں کبھی کبھی اپنے نام سے کوئی شاعر، کبھی کبھی اخبار میں آتا ہے نا اچھی باتیں، تو اچھی باتوں میں اخبار ڈال دیتے ہیں اپنے نام سے، اور مجمع سمجھتا ہے کہ یہ اس کا قول ہے جو اتنی اچھی بات اس نے اخبار میں کہی ہے، حالانکہ وہ ہوتے اخبار ہیں، وہ ہوتے مولا کی حدیثیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں پتا تو ہو کہ کسی امام نے فرمائی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی کی اصل خوبصورتی ہے کہ معاشرہ کتنا خوش ہے، مومن کتنے خوش ہیں۔ تو ہمیں اپنے کیریکٹر کو کیسا بنانا ہے؟ ایسا بنانا ہے کہ ہمارا معاشرہ خوش ہو جائے، ہمارے مومن خوش ہو جائے۔ تیسری حدیث مولا علی کی، جس میں ارشاد فرماتے ہیں کسی سے زبان سے مت کہو کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب اس میں تو ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں، سارے مولوی پھنسے ہوئے ہیں، سارے عالم پھنسے ہوئے ہیں، پورا مجمع پھنسا ہوا ہے۔ ہم تو نماز کے بعد بھی کہتے ہیں التماس دعا جمیعا۔ تو کیا شریعت میں غلط ہے؟ میں نے علماء کے سامنے مسئلہ چھیڑا، کیا شریعت میں یہ بات منع ہے کہ آپ کسی سے کہیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے؟ آپ بکھرے جاتے ہیں، جو بکھرے جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں، سب سے پہلا جملہ مولوی کا، عالم کا کیا ہوتا ہے؟ ارے ہمیں بھی دعاؤں میں۔ تو مولا علی کیا کرتا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں کسی سے زبان سے مت کہو کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ادھر اسلام کہتا ہے نہیں، درخواست کرو دعا کی۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ کم سے کم اگر تیری زبان پاک نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس مومن کی زبان پاک ہو، اس کی بدولت تجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اسلام کا حکم ہے دعا کے لیے کہیے۔ مولا علی کہتے ہیں خبردار کسی سے زبان سے مت کہو۔ اب شریعت بھی صحیح ہے اور وہ علی
علی نہیں ہے جو شریعت کے خلاف بول دے. مولا علی بلکہ ایک زیارت ہے جس کو آپ سب کو پڑھنی چاہیے. میں اس مجلس میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. زیارت آل یاسین. آج کل ہمارا مجمع جو ہے مجلسوں میں آتا ٹیسٹ کے لیے, خالی مزے کے لیے, لیکن تھوڑا سا مزہ یہ بھی لے کے جائیں. جمعے کے دن زیارت آل یاسین ہر مومن کو, اگر آپ شیعہ ہیں, اگر آپ علی والے ہیں, اگر آپ 12 کو مانتے ہیں, تو کم سے کم ناروں سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش نہ کریے, پہلے کردار اس لائق بنائیے, اور یہ اس وقت بنے گا جب آپ زیارتیں پڑھیں گے. زیارتوں میں بڑے فضائل ہیں, زیارتوں میں بڑے مناقب ہیں, زیارتوں میں بڑے حقائق ہیں. امام فرماتے ہیں, سنیے کیا ہے, بڑا عجیب و غریب جملہ, اور علماء بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جا کے پڑھیے. اس میں کیا ہے, فالحق ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ. جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ حق ہے. جس چیز سے آپ راضی ہو جائیں, آل محمد, جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ حق ہے, اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے. ہمیں دین پر چلنے کے لیے حق اور باطل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, مگر آل محمد جو کر دیں وہی حق بن جاتا ہے, اور جو آل محمد چھوڑ دے وہی باطل بن جاتا ہے. ورنہ علماء اہل سنت کی 50 کتابیں ہیں کہ جس میں علماء اہل سنت نے لکھا, یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی فی وادی آخر فسلک ما سلک علی. اور اس میں بھی ناس کا لفظ ہے بھائی, لو سلک الناس, اگر پوری کائنات کے لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہیں. اب یہ کائنات کے لوگوں سے مراد کوئی نہیں بچا ہے, صحابی ہو, تابعی ہو, مولوی ہو, عالم ہو, جاننے والا ہو, نہ جاننے والا ہو, جاہل ہو, دیندار ہو, بے دین ہو, نبی کی زوجہ ہو, نبی کا ساتھی ہو, نہیں, پوری کائنات کے لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہوں اور اکیلا علی دوسرے راستے پہ جا رہا ہو. اے عمار, سب کا راستہ چھوڑ دینا, اس راستے پہ چلنا جس راستے پہ علی جا رہے ہو, یعنی کائنات کا راستہ چھوڑ دینا, اس راستے پہ چلنا جس راستے پہ علی جا رہے ہوں. عمار نے کہا کیوں؟ تو نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر انسان کے بہکنے کا امکان ہے مگر علی کے بہکنے کا امکان نہیں. صلوات دیتے ہیں. ایک صلوات اور آواز بلند. کہ جو یہ بات کہتے ہیں وہ حق ہوتی ہے, اور جس سے یہ ناراض ہو جائے وہ باطل ہوتا ہے. یہ زیارت آل یاسین ہے. تو کیا علی ایسی بات کہہ سکتے ہیں پھر کوئی مسئلہ کہ جو شریعت میں نہ ہو؟ مولا علی کہتے ہیں اب میں ایک لفظ بڑھاتا ہوں اپنے مجمع کے لیے, علماء تو جانتے ہی ہیں, مجمع کے لیے ایک لفظ بڑھاتا ہوں تو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. مولا کیا کہتے ہیں, صرف اور صرف کسی سے زبان سے مت کہیے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اب تو ترجمہ واضح ہو گیا میرے خیال میں. صرف اور صرف کسی سے زبان سے مت کہیے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. مطلب کیا ہے؟ مولا علی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا کردار اتنا اچھا پیش کرو کہ تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, مجمع خود بخود دعائیں دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک سلامات بھیجتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یا علی, یا علی, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مولا علی کا جملہ سنیے کیا ہے, کسی سے صرف اور صرف زبان سے مت کہیے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا, بلکہ اپنا کردار اتنا اچھا پیش کرو, اپنا اخلاق اتنا اچھا پیش کرو
کہ وہ زمانہ خود بخود تمہیں دعا دینے کو مجبور ہے۔ کیا کہہ سبحان اللہ سبحان یہ علی ابن ابی طالب، میں نے 3 قول مولا علی کے آپ کی خدمت میں پڑھے، کیا اور 4تھا قول وہ پڑھوں گا کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہو سکتا ہے جو قبر کے اندر ہو وہ زندہ ہو، اور جو قبر سے باہر ہو وہ مردہ ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جسے 4 آدمی اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے اور قبر میں دفنا دیا، اسے ہم نے کہا مردہ، اور یہ جو 4 آدمی اٹھا کے چل رہے تھے یہ زندہ تھے۔ پورا مجمع جس لاش کو لے کے جا رہا ہے وہ زندہ، اور یہ جو ایک آدمی بیچارہ چارپائی کے اوپر ہے یہ مردہ۔ مولا علی کہتے ہیں الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ مولا الٹا کیسے؟ الٹا ایسے ہو سکتا ہے یہ جو مجمع پیچھے پیچھے چل رہا ہو جنازے کے یہ مردہ ہو، اور جسے لے کے جا رہے ہوں وہ زندہ ہو۔ تو اب موت و حیات کا معیار وہ نہیں رہا، ورنہ کیوں فرماتے رسول اسلام یا مولا علی نے حالک یا کمائل حالک خلطان الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر اعیانهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ۔ کیا فرماتے ہیں نجم البلاغہ؟ اے کمائل حالک خلطان الاموال، مال اکٹھا کرنے والے مر جاتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ نہیں میرا بات نہیں پہنچ شاید آپ کیا فرمایا؟ حالانکہ خلطان الاموال، مال اکٹھا کرنے والے، حق نہ دینے والے، حق نہ نکالنے والے، دوسرے کا غصب کر کے مال اکٹھا کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم احیاء، حالانکہ وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، وہ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو علی کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آدمی کھا رہا ہو، پی رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، لیکن مردہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں ہو لیکن پھر بھی زندہ ہو۔ کیا فرمایا؟ وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّهْرُ، علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہے، یعنی علماء ختم نہیں ہوتے، زمانہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھے؟ ارے جو زمانہ علماء کو ختم نہ کر سکے تو جو زمانے کا بھی امام ہو اس کو کہتے ہی امام زمانہ ہو۔ ایک صدقات بھیج دے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جو کھا رہا ہے، وہ جو پی رہا ہے، ہم اسے کیا کہہ رہے تھے؟ زندہ۔ اور جو قبر کے اندر تھا اسے کیا کہہ رہے تھے؟ مولا علی کہا الجاہل میت بین الاحیاء۔ آج کی مجلس خالی حدیثوں کو سنیے بس، ترجمہ الجاہل میت بین الاحیاء، یہ جو دین سے جاہل ہے یہ مردہ ہے، خالی زندوں کے درمیان میں۔ دیکھے گا مولا علی کی گہرائی، الجاہل میت، جاہل مردہ ہوتا ہے جو زندوں کے درمیان میں ٹہل رہا ہے، یعنی آسان اردو میں اسے چلتی پھرتی لاش ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ چلیے مولا علی نے ایک طرف عالم اور جاہل سے موت و حیات کی تعریف کر دی کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اور جو عالم ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ اب اس کے بعد سنیے، روایت میں موجود ہے، پوری روایت عربی میں نہیں پڑھتا۔ من ترک وقت، آپ یہ بتائیے اگر آپ کو آگ جلانا ہو کہیں تو پیپر تلاش کرتے یا نہیں کرتے؟ ایک پیپر لایا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، پھر آگ روشن کی جاتی ہے۔ تو جو پیپر کام کرتا ہے آگ جلانے کا، مگر روایت کیا ہے؟ اگر ایک عالم دین ایک پیج کے اوپر، ایک ورقے کے اوپر اگر کوئی علمی بات لکھ دے، توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم بڑی بات ہے، اگر ایک عالم دین ایک علمی بات ایک پرچے پہ لکھ کے مر جائے، ایک ورقے پہ لکھ کے مر جائے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ
لکھی ہوئی تحریر جہنم کے درمیان اور لکھنے والے کے درمیان سپر بن جائے گی. مثلا کسی شاعر نے آل محمد کی شان میں شعر لکھا, کسی نے کوئی روایت نقل کی, کسی نے کوئی کتاب لکھی, جس نے ایک ورقہ چھوڑا, اس لیے تاکہ اس سے لوگوں کو ہدایت ہو جائے, تو یہ ورقہ بھی جلانے کا کام نہیں کرے گا, یہ ورقہ سپر بن جائے گا اس لکھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان. اس کے بعد آئیے نہج البلاغہ کا 51واں خطبہ, اس کو بھی آپ جوان لوگ دیکھے جا کے کہ موت اور حیات ایک حصے میں تقسیم کی مولا نے عالم اور جاہل کے درمیان, اور اس کے بعد علم دے دینا. چونکہ ایک عالم دین کی مجلس ہے تو اس لیے مجھے 2-3 روایتیں پڑھنی پڑے گی. یہ نہ سمجھیے کہ علم اصطلاحات کے رٹنے سے آ جاتا ہے, علم مدرسے میں جانے سے آ جاتا ہے, علم جو ہے وہ تھوڑی سی محنت کر لیجیے تو علم آ جاتا ہے. نہیں, میرا مولا پتہ ہے کیا کہتا ہے نہج البلاغہ میں, اذا ارسل اللہ عبدا حضر علیہ علم, جب اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. یعنی مطلب کیا, دیکھیے میں نے کتنی گہری حدیث آپ کو سنائی اور آپ جو ہے اسے سنتے ہی رہ گئے. کیا فرمایا, اذا ارسل اللہ عبدا, جب اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. پھر کون کہہ رہا ہے یہ, بھائی آپ بولیں گے کون کہہ رہا ہے یہ, مولا علی. جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے, اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے عالم بنا دیتا ہے. اب مجمع کے دانیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا, عزت خدا دے تو کوئی ذلیل نہ کر سکے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. آپ نہ گھبرائے, میں ایک جملہ کہتا ہوں. میں نے ایک روایت پڑھی تھی بڑی عجیب و غریب روایت ہے. ہو سکتا ہے کسی قابل ہو, روایت تو قابل ہے ہی, لیکن جو میں نے نتیجہ لیا اس کو بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ میرے کبھی کبھی میں اپنے جو میرے سے چھوٹے ہیں طالب علم, ان کو میں یہ بات کہتا ہوں یا اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ مولوی بیچارہ اس زمانے میں عالم دین اگر اپنے عمل سے بخشا بھی نہ جا سکے تو مجمع کی برائیوں سے وہ ضرور بخشا جائے گا. کیسے وہ سن لیجیے, روایت کیا موجود ہے کہ اگر آپ کسی کی بلا وجہ برائی کریں گے تو اللہ محشر میں اس کا بدلہ ایسے لے گا کہ تمہاری ساری نیکیاں اس کے حق میں ڈال دے گا اور اس کی ساری برائیاں تمہارے نام اعمال میں ڈال دے گا. اب آپ عالم دین کی کتنی کھال اتارتے ہیں, ذرا سا بیچارہ اگر سیب کی تھیلی بھی لے کے چلا جائے کہیں کو, اور لاتا بیچارہ ہزاروں میں ہے, حساب آپ کرتے ہیں کروڑوں میں, ارے پتہ نہیں کتنا دودھ کے لایا ہے, ارے پتہ نہیں کتنا, یعنی کھانا دشوار کر رکھا ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنے بچے کو عالم بنائیے, کام مولانا صاحب کھائے گا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد. مولوی صاحب بہت زیادہ کھاتے ہیں مولانا لوگ, اور بچے کو عالم دین بنائیے, آج یہ کھائے گا کیا؟ نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہے, غور سے سنیے, یہ جو علماء کی برائیاں, علماء کی گستاخیاں, علماء کے لیے غلط الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور مجمع سنتا ہے, بلکہ برابر کے لوگ تو ہنسنے بھی لگتے ہیں. ذرا ایک شاعر کو بلائیے, وہ اماموں پہ طنز کر کے چلا جاتا ہے تمہارے درمیان میں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک معمم ہوں, میں ایک عالم دین ہوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک شخص آیا زیارت کے لیے, اور زیارت کے لیے جب آیا تو اس کے پیر پھٹ گئے اور خون جاری
جاری ہو گیا اور پیروں پہ ورم آ گیا. امام نے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کہا معلوم تو ہے کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا کسی حاجت کے لیے نہیں آیا, کسی شے کے لیے نہیں آیا, صرف اور صرف میں آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے. امام نے کہا اگر ہماری ہی زیارت کرنی تھی تو اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں تھی. کہا مولا کیوں؟ کہا اب آج کے بعد ہم تمہیں ایک ایسی بات بتاتے ہیں, اگر تم ہمارے چہرے کی زیارت کرنا چاہو تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے محلے کے کسی عالم دین کی جو ہماری ولایت دل میں رکھتا ہو اس کا چہرہ دیکھ لینا, اس کے چہرے سے ہماری زیارت. اسلام نے کتنا اونچا کیا ایک عالم دین کو. ساتویں امام نے کہا جو میری زیارت کا ثواب ہے وہ ایک عالم کے چہرہ دیکھنے کا ثواب تجھے مل جائے گا. خالی اپنے محلے میں چلا جانا, اس عالم کی صورت دیکھ لینا, وہی ثواب اللہ تمہیں دے دے گا. اس کے بعد روایت سنیے, جب عالم محشر ہوگا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَقَفَا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ الْعَالِمِ وَالْعَابِدِ. جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک طرف عابد کھڑا ہوگا, ایک طرف عالم کھڑا ہوگا, اور جب یہ دونوں اللہ کے سامنے جائیں گے تو عابد سے کہا جائے گا انطلق الی الجنہ, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, اور عالم سے کہا جائے گا قف فاشفع للناس, تم داخل نہ ہونا, پہلے لوگوں کی شفاعت کرو. جو خود داخل ہو جائے اسے عابد کہتے ہیں, جو معاشرے کو داخل کر لے اسے عالم کہتے ہیں. ایک عالم دین محشر میں بھی تمہارے کام آئے, مگر اس کے باوجود سب سے بڑی کدورت, سب سے بڑی دشمنی آج ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے علماء کے خلاف. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, جو ذاکر ایسا بیان دیتا ہے کہ جس سے مجتہدین کی توہین ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب تم جرأت پیدا کر دو گے اماموں کے خلاف تو ٹوپیوں کا احترام پھر کبھی نہیں ہوگا. اگر آپ علماء کے خلاف بلوائیں گے مجمع کو, شعر پڑھوائیں گے, اس پہ داد دیں گے, تو پھر اگر جو مثلا جو آج خامنائی صاحب کوئی نہیں مان رہا ہے تو پھر وہ تم چھوٹے سے آدمی کو کیا مانے گا؟ تو جرأتیں تو آپ پیدا کر رہے ہیں نا. کبھی تقلید کے خلاف ہم تو بھائی جوان لوگ ہیں, ہم تو تہذیب یافتہ ہیں, ہم تقلید نہیں کریں گے. کون کہتا ہے آپ سے تقلید کریے؟ میں یہ علماء بیٹھے ہیں, ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, میں بھی ایک سبق سنا رہا ہوں اپنے بزرگوں کو. اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے کہا وہ تقلید کر دیں. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, منبر سے کہہ رہا ہوں, پہلا حکم ہے نہیں تقلید کریے. پہلا حکم اسلام کا ہر جوان سے اتنا علم حاصل کرو کہ مجمع تمہاری تقلید کرے. جلال صاحب بیٹھ کے ہمارے ساتھی ایک ساتھ پڑھے ہوئے ہم, تو یہ بات ہمیشہ ہر موضوع مسائل میں دیکھیے, پہلا مسئلہ مجھے بتا لیجیے, اور بھائی کوئی عالم بھی اگر ذہن میں ہو تو مجھے ٹوک سکتا ہے ممبر پہ, مجھے دکھائیے کسی توضیح المسائل میں, کسی کتاب میں کہ اسلام نے کہا تقلید کرو, کسی معصوم نے کہا تقلید کرو. نہیں ہے, خدا کی قسم. پہلا مطالبہ شریعت کا کیا ہے؟ دین پڑھو, دین سیکھو, اتنا پڑھو کہ کسی کے پیچھے نہ چلو, مجمع تمہارے پیچھے چلے. پہلا مطالبہ شریعت کا کیا ہے؟ اتنا پڑھ لو کہ خود مجتہد بن جاؤ. تو اسلام نے تقلید کو پہلے نہیں کہا, پہلے کہا مجتہد بنیے. اس کے بعد اگر نہ بن سکو تو دوسرا کام کر لو, اتنا پڑھ لو کہ احتیاط پر عمل کر سکو. اب وہ تو بھاری ہو گیا نا, میں سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی کیا کریے؟ یعنی ایسے بن جائیے کہ نہ کوئی تمہارے پیچھے چلے اور نہ خود تم کسی کے پیچھے چلے. یعنی جب تمہیں ضرورت پڑے تو قرآن سے حلال سمجھ سکو, حرام سمجھ سکو, نجس سمجھ سکو, پاک سمجھ سکو, دین سمجھ سکو, اسلام سمجھ سکو. ضرورت پڑے تو قرآن رکھو یا نہ رکھو, تو قرآن
حدیث سے مسئلے طے کر لو، تب بھی اسلام تقلید کو نہیں کہتا۔ تیسرے مقام پہ کہتا ہے کہ اگر نہ مجتہد بن سکتے، نہ اتنے بڑے عالم بن سکتے کہ تلاش کر سکو حکم شرعی، تو آپ تقلید کرو کسی عالم کی، اس لیے کہ ہم تمہیں جہالت کی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسلام کا تیسرا مطالبہ ہے تقلید کا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ اپنے جیسوں کی کرو، اپنے جیسوں کی تقلید نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے امام نے شرط بیان فرمائی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہو۔ ارے میں نے جملہ کہہ دیا، امام کی شرط بتا دی، حلال زادہ ہو، یعنی اسلام کہتا ہے ہم نااہل کے پیچھے تو ویسے ہی نہیں چلانا چاہتے۔ اگر ہمیں تمہیں ہر کسی کے پیچھے چلانا ہوتا تو ہم شرطیں کیوں لگاتے؟ حلال زادہ ہو، مرد ہو، لالچی نہ ہو۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، امام حسین نے کیا فرمایا؟ جب کوئی عالم دین دنیا کے پیچھے پڑ جائے تو اس سے دین نہ لینا، یعنی جب دنیا کے چکر میں عالم پڑ جائے تو اس سے دین نہ لینا، اس لیے کہ جس انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ وہی بتاتا ہے پھر آپ کو۔ تو اسلام کہتا نہیں، کون کہتا بھائی؟ اور رہا یہ مسئلہ کہ خدا کی قسم اگر عالم اپنے علم پر عمل کر لے، تاریخ کا جملہ ہے، کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، پوری ہسٹری ہے جملے میں۔ اگر ایک عالم صحیح طریقے سے اپنے علم پر عمل کر لے اور مجمع اس کی نصیحت پر عمل کرے تو نبی کی بد دعا بھی اثر نہیں کرتی جو عالم کا کام کر ہوتی۔ میں بتاتا ہوں، بعض لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے، بعض لوگوں کی نہیں آیا۔ جناب یونس نے بد دعا کر دی، کس کے لیے کی؟ اور تھوڑا سا بولیے گا زور سے، کس کے لیے کی؟ قوم کے لیے۔ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ نبی۔ ان کی قوم میں دو آدمی تھے، ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا۔ عابد نے تو کہا ہاں بد دعا کر دو، عالم نے کہا یا نبی اللہ بد دعا نہ کر، مگر جناب یونس نے بد دعا کر دی، عذاب آنے لگا۔ اب جو مجمع پریشان ہوا، میں ثبوت دے رہا ہوں جناب یونس کی زندگی سے کہ تقلید کے آثار ہم نبی کے زمانے میں موجود تھے۔ خیر جملہ سنیے گا، جناب یونس بد دعا دے کے چلے گئے، عذاب آنے لگا۔ مجمع نے سوچا کہ اب جب نبی غائب ہو گیا تو اب ہمیں عذاب الہی سے بچائے گا کون؟ تو اب یہ پوری قوم عالم کے پاس گئی اور کہنے لگے بھائی ہم پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، آپ ہمیں۔ انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ صحرا میں چلے جاؤ، بچوں کو ماں سے جدا کر دو اور گڑ گڑا کے دعا کرو، وہ خدا تمہاری بخشش ضرور کرے گا، عذاب تم سے ضرور ٹالے گا۔ نبی ہے غیبت میں، عذاب آنے والا ہے۔ مجمع پہنچا عالم کے پاس، تو یہ بتائیے نبی کی بد دعا سے بچایا کس نے؟ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے، نبی کی بد دعا سے کس نے بچایا؟ اسے ایک عالم کہا جاتا ہے۔ تو جب نبی کی غیبت میں عذاب الہی کو ٹال سکتا ہے تو اسے عالم کہا جاتا ہے، اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ ایک سلام لینے مگر اتنی چیزیں میں نے عالم کے بارے میں آپ کو حدیثیں بتائی، حدیثیں سنائی، عالم کی فضیلت بتائی، لیکن اگر یہ عالم بگڑ جائے تو اسلام نے اس کے لیے بھی روایت بیان فرمائی۔ بھائی بیلنس رکھنا چاہتا ہوں میں، ایسا ہی نہیں کہ خالی آپ کو احترام ہی بتاؤں۔ کس کا احترام کرو؟ جو ہماری ولایت رکھتا ہو، ہمارا دین بتاتا ہو، اس کا کرنا۔ لیکن علماء سو جب ایک عالم بگڑ جائے تو پتہ ہے کیا؟ ان اہل النار لیتعاذون من ریح العالم الطارق بعلمہ، کہتے جہنم میں جب ایک عالم کو ڈالا جائے گا تو اس کے بدن سے اتنی بدبو آئے گی کہ خود جہنم والے کہیں گے پروردگار اسے ہٹا دے۔ یہ کون سا عالم ہے؟
فارغ میں علم ہے، جس نے علم تو لیا مگر عمل نہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام میں ہر عالم کا احترام نہیں ہے۔ اور پھر ایک لفظ اور کہتا ہوں جس سے آپ کی حیرت میں اضافہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بعض علماء نہ پڑھتے ہو لیکن میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہاؤلائے جہاں ہے نا کہ کس مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے، 11ویں امام کا احتجاج اسی سے پہلے ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے، اس میں کیا ہے؟ ہاؤلائے ازرو من جیش یزید، یہ علماء جو بہکے ہوئے ہیں، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اور مجمع کو غلط سمت میں لے جاتے ہیں، یہ علماء قوم کے لیے اتنے اذیت ناک ہیں کہ جتنا لشکر یزید حسین کے لیے تھا۔ بلکہ لفظ ہے، علماء سے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ازرو، اس میں تفصیل ہے، یعنی کیا مطلب؟ لشکر یزید سے بھی زیادہ ضرر پہنچانے والا ہے وہ عالم کہ جو دین صحیح نہ بتا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے آج ممبر سے، تو میں آپ کو سناتا ہوں، ہمیں بھی بہکاتا ہے۔ کیسے بہکاتا ہے وہ سنیے۔ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ممبر سے اترنے کے بعد ایک مسئلہ، اب آپ نے کہا مولوی صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھی، آپ نے کہا اچھی مجلس پڑھی تو مولوی صاحب واقعی بڑے عالم ہوں گے، انہوں نے مسئلہ رکھ دیا۔ اب میں نے سوچا یار جب یہ مجھ سے اتنا خوش فہم ہو گیا تو اسے میں کیسے کہوں میں نہیں جانتا۔ دیکھیں کہاں بہکاتا، کتنی باریکی ہے۔ ایک ذاکر سے آپ نے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، ایک عالم سے پوچھا آپ نے کیا بتایا، یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اب میں یہ نہیں دیکھتا میرا جواب صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ دیکھتا ہوں یہ مجمع مجھ سے خوش ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ کیا کہیں گے؟ بابا یار اتنا بڑا امامہ لگا لیا اور اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں پتا، تو اب میں کیا کروں گا؟ اسے غلط بتا دوں۔ اسی لیے میرے خدا کی قسم قربان ہو جائیے، نہج البلاغہ جوانوں جہاں انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہیں دوسری چیزیں، کبھی نہج البلاغہ کا ایک قول پڑھیے تو آپ کو پتا، میرا مولا پتا کیا کہتا ہے؟ من ترک قول لا ادری مصیبت مقاتلو، جس انسان نے یہ کہنا چھوڑ دیا میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو گیا۔ ارے میں نے تو مولا کا قول سنایا تھا آپ کو، کیا جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو گیا۔ سنونی کا دعویٰ صرف علی کو دیکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات بھیج دیں، تو ہم پھنسے یا نہیں پھنسے؟ کتنی جگہ پھنسے۔ اس کے بعد ہم نے غلط مسئلہ بتا دیا۔ کس وجہ سے بتا دیا؟ تاکہ مجھے آپ جاہل نہ کہہ سکیں۔ مولا جی کہتے ہیں نہیں، عالم وہ ہے جو یہ کہے میں نہیں جانتا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عالم کسے سمجھتے ہیں؟ جو کہ میں ہر چیز جانتا ہوں۔ بس جو آپ سے یہ کہے نا میں ہر چیز جانتا ہوں، سمجھ لیجیے سب سے بڑا جاہل ہے۔ سب سے بڑا جاہل اگر آپ کو پہچاننا ہو تو پہچانو جو کہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ارے آپ کو یقین نہ ہے تو سنیے، کیا حسن نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ کیا حسین نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ کیا زین العابدین نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ کیا پانچویں نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ کیا علی جتنا علم نہیں تھا سب کے پاس؟ کیا سارے علی نہیں تھے؟ کیا سارے محمد نہیں تھے؟ کیا پورا دین ہر ایک کے پاس نہیں تھا؟ مگر نہ حسن نے کہا نہ حسین نے کہا، چونکہ باپ نے کہہ دیا تھا۔ تو باپ کے احترام میں ان کی اولاد میں سے کسی نے بھی سلونی کیوں؟ اس لیے کہ علی نے ایک لفظ اور بڑھا دیا تھا، جو میرے بعد سلونی کہے وہ جھوٹا ہے۔ اور وہ ذلیل بھی ہوگا، آپ نے تو پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے سنے ہوں گے جس میں یہ روایت موجود ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، بس عالم دین کی گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے عالم دین کے اوپر 2-3 باتیں اور 2-3 حدیثیں آپ کو سنا دی، اور اب میں کڑوی بات جو آپ کی خدمت میں، ہاؤلائے ازرو من جیش یزید، یہ یزید کے لشکر سے بھی خطرناک ہیں۔ کون؟ علماء۔ کون سے علماء؟ جو دین پر عمل نہ کریں، جو عقیدے کو بیچ دیں، جو حکومت کے ہاتھوں بک جائیں، نہیں پھر اس عالم سے دین نہ لینا۔ یہ ہے جو لشکر یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
ادھر تو عالم کی اتنی عظمت بتائی، ان کے چہرے کی زیارت ہماری زیارت. ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل جہنم پناہ مانگیں گے. تو کوئی بھی شے جو آپ کو زندگی دے اسے علم کہتے ہیں، اور جو زندہ رہنے کے بعد بھی آپ کو مار دے اسے جہالت کہتے ہیں. تو اپنی قوم سے ہمیں جہالت کو دور کرنا ہے، اور خبردار یہ نہیں کہنا میں جانتا ہوں. نہیں، مولا علی کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ پوچھا جائے، ورنہ عذاب بھی بڑا سخت ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ملا یحضرہ الفقیہ میں لکھا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمانا شروع کیا تو دنیا کو نہ پا سکا. اس کے بعد حرام طریقے سے کوشش کی، تب بھی دنیا اس کے ہاتھ نہ آئی، نہ حلال سے نہ حرام سے. شیخ صدوق بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا، پڑھے لکھے آدمی نے کہا، کہنے لگے میاں ایک بات بتاؤں آپ سے. کہا بتائیے. کہا آج سے آپ کچھ نئی نئی باتیں کرنے لگی، ایسی باتیں جو دین میں نہ ہو وہ کرنے لگی. دیکھیں یہی سے میں آپ کو سازش بتا رہا ہوں. جب دین میں سازش کی جاتی ہے تو پورا دین غلط نہیں بتایا جاتا، پہلے 90% صحیح بتایا جاتا ہے، 10% غلط بتایا جاتا ہے. ایک دم سے غلط نہیں بتایا جاتا صاحب، ورنہ آپ سمجھ لیں گے یہ تو بکا ہوا آدمی. پہلے وہ آپ کی مثلا جیسے کہ میں ایک جملہ کہوں، اگر یہ بات جا بھی رہی ہے کہ تو جانی چاہیے. بعض علماء اہل سنت ایسے جو بڑے بڑے فضائل اہل بیت نقل کرتے ہیں اور ہمارا مجمع بہک جاتا. بہکتا نہیں بہکتا ہوگا، آپ ان کو سنیے، ارے دیکھیں کتنے بڑے عالم ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا وہ آپ کی کتنی بڑی جڑ کاٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں خیبر علی نے فتح کیا، خندق فتح کیا، بدر فتح کی، فلاں فلاں حل مشکلات، لیکن یہ جو غدیر کا واقعہ یہ صحیح نہیں ہے. تو دیکھا آپ کو شیعہ قوم کو کہاں لے جا کے مارا. یعنی اگر بدر کو نہ مانتے شیعہ رہتے، احد کو نہ مانتے شیعہ رہتے، اس نے حملہ کیا غدیر پر. یہ ایک عجیب سیاست ہے جس کو آج کل ہمارا جوان نہیں سمجھ پا رہا ہے. یہ نہ دیکھیے کہ 90% فضائل علی بیان کون کر رہا ہے، پہلے دیکھیے یہ 90% کے اندر اپنی فکر کیا پیش کر رہا ہے. فکر کیا ہے؟ غدیر میں علی کو ولی نہیں بنایا گیا، ولی کے معنی وہ نہیں ہے. ساری باتیں شیعوں کی صحیح ہیں مگر یہ نہیں صحیح. تو اب آپ بہک جاتے ہیں. آپ ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنی فکر کو کھول کے پڑھیے. تو اب اس نے کہا نیا دین بنائیے، دین ایجاد کریے. کچھ 99 باتیں پہلے اپنے مذہب کی بتائیے، ایک بات اپنی ڈالیے. ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے پورے فضائل پڑھے جائیں گے، خالی تقلید کے خلاف کیا جائے گا. پہلے ساری باتیں بیان کی جائیں گی جس سے آپ سمجھیں گے بڑے مولائی ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ایک حکم کے خلاف. اس کے بعد پھر اجتہاد کے اوپر، اس کے بعد عزاداری کی رسموں کے اوپر. یعنی پہلے ایک منوائی، پھر 2 منوائی، پھر 3 منوائی. اسے بھی شیطان نے مشورہ دیا کہ میاں اگر دنیا چاہتے ہو تو کوئی نئی چیز. اب اس نے ایک نئی ایجاد کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی. حد یہ ہو گئی اچھا میاں اگر جس کو یقین نہ ہے وہ کر کے دیکھ لے. آج ایک مانے گا، کل دوسرا مانے گا، کل تیسرا مانے گا. یقین نہیں آتا تو آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے بابا بنے ہوئے لوگ مانتے، لوگ نہیں مانتے. آپ غلط فکر پیدا کر دیجئے، مجمع آپ کی بات مان لے گا. آج ایک مانے گا، کل دوسرا مانے گا. اس کی بھی ایسی ہوا. شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ ماننا شروع کر دیا، آج 10 نے مانا، 15 نے مانا، آخر یہ ہوا کہ اکثر لوگ اسی کے دین پہ ہو گئے. اب یہ پچھتایا بعد میں. پچھتانے کے بعد شیخ صدوق لکھتے ہیں اس نے استغفار کیا. امام فرماتے ہیں جب اس نے استغفار شروع کیا تو آواز قدرت آئی. سنیے عالم دین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آواز قدرت آئی کہ اگر یہ سر رگڑتا رگڑتا مر بھی جائے، اس کی سانس بھی رک جائے، اور کئی بار اسے موت آئے، میں اسے معاف نہیں کروں گا جب تک ان لوگوں کو صحیح نہ کر دے کہ جن عقیدے کو بگاڑ کے اس نے قبر میں پہنچائے. تو کتنے لوگوں کو عقیدہ بگاڑا، کتنے لوگوں کو ہم نے غلط مسئلے بتائے، کتنے لوگوں کو ہم نے غلط روایتیں سنائی.
کتنے لوگوں کو ہم نے غلط فضائل بتائے جن میں آل محمد کی مدحت نہیں تھی. تو یہ بتائیے جب ہم غلط فکر کی طرف مجمع کو لے جا رہے ہیں اور مجمع میں وہ غلط فکر پیدا ہو جائے گی تو ہماری بخشش بھی جب تک نہیں ہوگی جب تک ان کا عقیدہ صحیح نہ ہو جائے. بس عزیزو یہ ہے ایک عالم کی ذمہ داری. اور اب میں آخری جملہ کہہ کے آپ کی رحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے بس علم کی شان کے لیے ایک ہی جملہ ہے. علم کی کوئی حد نہیں ہے. تھوڑا سا علم لے کے پھول نہ جائیے گا غبارے کی طرح. چاہے جتنا علم حاصل کر لیجئے وہ پیغمبر جس کے لیے قرآن کہے وَعَلَّمْتُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے پیغمبر جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ بتا دیا. ارے یہ تو ایک مدرسہ ہے جس میں نے یہ آیت پڑھی ہے. کیا مطلب؟ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا. تو پھر کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ سمجھ رہے؟ کوئی چیز ہے جو نبی نہ جانتے ہوں؟ قرآن نے خود ہی کہہ دیا جو آپ نہیں جانتے وہ ہم نے آپ کو سب بتا دیا. کوئی چیز نہیں ہے نا. مگر اس کے بعد جب عبادت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے روکا. یا ایھا المزمل قم اللیل، میرے نبی عبادت کرو مگر کم. مگر جب علم کی بات آئی قل رب زدنی علما، اللہ والے میرے علم میں اضافہ. تو جو نبی سب جانتے ہیں اس کے لیے بھی ہے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. بس ایک روایت پڑھ کے نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جو میں نے آپ کو دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا تو مولا علی نے زندہ اور مردہ کسے کہا؟ عالم زندہ جاہل مردہ. دوسرا جملہ جنگ صفین ہو رہی ہے. غور سے سنیے گا. ایسی موت و حیات کی تعریف ہو سکتا ہے ابھی تک نہ سنی ہو آپ نے جن لوگوں نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی. میرا مطلب ان سے 51واں خطبہ نہج البلاغہ کا. مولا علی کے لشکر پہ غلبہ پا لیا معاویہ کے لشکر نے اور مولا علی کا لشکر گردن چھپا کے بیٹھ گئے. مولا علی اٹھے اپنی فوج کے چہروں کو دیکھا. جملہ یاد رکھیے گا جو قبر کے اندر ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے اور جو قبر سے باہر ہے وہ مردہ ہو سکتا ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے. مولا علی سنیے کیا کہتے ہیں کہ لشکر نے غلبہ پا لیا علی کے لشکر پر. میرے مولا کا لشکر گردن چھپائے بیٹھا. میرا مولا میدان میں اترا اور اترنے کے بعد کہا پورے جوش کے ساتھ سنیے گا، جوش کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں قد استطعموكم القتال فاقروا على مذلة او تاخير محلة او رب السيوف من الدماء فتروا من الماء. مولا علی کہتے ہیں اے میرے صحابہ یہ لشکر تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے. اب تمہارے سامنے دو اختیار ہیں، یا تو ان کے سامنے سر اٹھا لو یا ان کے سامنے جھک جاؤ. نہیں سنیے کیا قد استطعموكم القتال فاقروا على مذلة او تاخير محلة، یا تو تلواریں اٹھا لو رب السيوف من الدماء وتروا من الماء، اپنی تلواروں کو خون پلا دو اور خود پانی سے سیراب ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب ہے؟ یا تو باطل کے سامنے جھک جاؤ یا باطل کے سامنے سر اٹھا لو. اور اس کے بعد میرے مولا نے موت و حیات کی ایسی تعریف کی جو کوئی نہیں کر سکتا. فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. مگر یاد رکھنا اگر باطل کے سامنے جھک گئے تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہو. اگر باطل کے سامنے جھک گئے تو زندہ رہ کے بھی مردہ. والحیات فی موتکم قاہرین. اور اگر باطل کے سامنے سر اٹھا لیا تو مرنے کے بعد بھی ارے میں نے قول پڑھا ہے. ہم سمجھ رہے تھے جو قبر کے اندر ہے وہ مردہ، جو قبر سے باہر ہے وہ زندہ. علی نے کہا جو عالم ہے وہ زندہ، جو جاہل ہے وہ مردہ. اور دوسری بات کیا فرماتے ہیں؟ جو باطل کے سامنے جھک جائے وہ مردہ، جو باطل کے سامنے سر اٹھا لے وہ زندہ. یہ علی نے نہج البلاغہ میں تعریف کی مگر مجمع سمجھ رہا تھا یہ تو علی کا دعویٰ ہے. مگر کوفے کے بازار میں حسین نے تلاوت کر کے بتایا
مطلب کیا ہے؟ اگر حق بات کہو گے تو زندہ ہو، اور اگر حق بات نہ کہہ سکے تو مردہ ہو۔ مگر حق بات کہنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ ارے مولانا صاحب پورا دلی ادھر ہے اور اس اکیلے آدمی کی طرف ہم جا کے کیا کریں؟ تو پھر شکر خدا کرو کہ تم کربلا میں نہ تھے۔ اگر تمہاری فکر یہی ہے کہ جس طرف زیادہ ہو وہ حق ہے، جدھر کم ہو باطل ہے، تو پھر شکر کرو کربلا میں نہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے 72 کو 30,000 کے لشکر سے ٹکرا کے بتا دیا، یہ نہ دیکھو زیادہ کدھر ہے، یہ دیکھو حق کدھر ہے۔ ایک سنباد بھیج دے محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ دیکھو حق کدھر ہے۔ اور یہ شعور کبھی کبھی حیوان میں بھی ہوتا ہے۔ میں بتاؤں، جب عالم دین اپنے علم سے گرتا ہے تو کیا ہوتا؟ ایک عابد ہے جس کا نام ہے بلعام ابن باعور، علماء کے لیے تو نئی بات نہیں ہے، سورہ اعراف میں قصہ موجود ہے، آیتیں بھی چھوڑتا ہوں، 1 منٹ میں واقعہ تمام کرتا ہوں۔ بلعام ابن باعور یہ جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کی دعا مستجاب تھی، جو بھی یہ دعا کر دیتا تھا وہی قبول ہوتی تھی۔ اب جب جناب موسیٰ لے کے چلنے لگے اپنی قوم کو دریائے نیل کی طرف، تو فرعون نے کہا کہ میں بددعا کرواؤں۔ دیکھیے یہ خدا ہے اور یہ بددعا کروا رہا ہے اس عالم دین سے، بلعام ابن باعور سے۔ اس کے پاس گئے، سرکار آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ موسیٰ کے لیے دعا کریے کہ اللہ ہلاک کر دے انہیں، ان کے لیے بددعا کریے۔ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہے بددعا کرتا ہوں، گھر میں نہیں کروں گا، پہاڑ پہ جا کے کروں گا۔ اب ایک گدھے پہ سوار ہوئے، میرا بہترین جملہ ہے، میرا نہیں ہے، تفسیروں میں ہے، تفسیروں سے جو میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں 2 منٹ کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ گدھے پہ بیٹھ کے چلا پہاڑ کے اوپر تاکہ نبی موسیٰ کے لیے بددعا کرے، اور جب چلنے لگا تو وہ گدھا نہیں آگے بڑھا۔ یہ جا رہا بددعا کرنے کے لیے، یہ بڑھتا ہے، مگر گدھا نہیں بڑھا۔ اب مجھے 8ویں امام کی حدیث سمجھ میں آئی، امام نے فرمایا 3 حیوان وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ایک اصحاب کہف کا کتا، اور ایک یہ گدھا، اور ایک اور ہے۔ تو یہ گدھا جنت میں جائے گا، کیوں جائے گا؟ نہیں، آپ تو ہنسنے لگے، میں آپ سے بڑی باریک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس باریکی کو آپ غور سے سنیے، داد نہ دیجیے گا، دعا دیجیے گا، علماء سے بھی دعا کا تعلیم ہو۔ کیا کہا اس نے؟ گدھے کو خوب مارا کہ کسی طرح یہ چلے اور مجھے پہاڑ تک پہنچائے۔ کہتے ہیں بقدرت خدا وہ گویا ہوا کہ میں گدھا ضرور ہوں مگر نبی کے خلاف نہیں جا سکتا، میں گدھا ہوں، بے شعور ہوں، لیکن میں اللہ کے نبی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اتنا مارا، اور دوسری آواز اس نے کیا دی کہ میں اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کر سکتا۔ ارے میں نے تو جملہ کہا ہے خدا کی قسم، کیا یعنی میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا، میں ظلم میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ گدھا ضرور تھا، بے شعور ضرور تھا، مگر بتا دیا ہر ایک کا ساتھ جب تک دینا جب تک وہ ظالم نہ ہو۔ ہر کسی کا ساتھ نہ دینا، ہر کسی کے ساتھ نہ کھڑے ہو جانا۔ اگر حق پر ہے تو صحیح ہے، اگر حق پر نہیں ہے تو پھر آپ کو ساتھ دینے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو گدھا بھی اچھا اگر نبی کے خلاف چلا جاتا تو پھر بھی جنت میں جاتا نہیں جاتا۔ روایت کیا ہے؟ گدھا ہے مگر نبی کے خلاف نہیں گیا تو اللہ نے کہا یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جو نبی کے یا نبی کے وصی کے مقابلے پہ آئے اسے جنت کا تصور تو کوسوں دور ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ چلیے مر گیا، بد دعا کرنے لگا، کہتے جب بد دعا کرنے لگا تو اللہ نے اس کے الفاظ الٹے کر دیے۔ الٹے کیا مطلب؟ وہی الفاظ موسیٰ کے لیے دعا بن گئے اور فرعون کے لیے بد دعا بن گئے۔ اب تو سمجھو نماز میں اسی لیے نہیں کہلوایا
بحول اللہ وقوتہ اقوم واقل، میں اٹھتا بھی تیری طاقت سے، میں بیٹھتا بھی تیری طاقت سے۔ اے نادان انسان، الفاظ بول کے یہ نہ سمجھ لینا کہ زبان تیری ملکیت ہے، ہم چاہے تو اسے تیرے خلاف کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔